وسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور جہنم پر گزرے گا. کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ بات تیرے رب کے ہاں طے شدہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہوں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو اسی میں چھوڑ دیں گے. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور قیامت میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بتایا تاکہ لوگ اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہوں سے باز آ جائیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں. آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو، وہ نیک ہیں یا گناہگار ہیں، ان کو اللہ رب العزت جھنجھوڑ رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا. ہر شخص جہنم میں جائے گا، وہ نیک ہے یا گناہگار ہے. ہر شخص جہنم میں جائے گا، اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اس میں سے نکل جائیں گے، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ وہیں رہ جائیں گے. یہ ایک عجیب اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہ جہنم میں نہ جائے. ہر انسان جہنم میں جائے گا. اور اس آیت کو پڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روتے رہتے تھے. خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا. ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا وہاں سے ہم نکل پائیں گے یا نہیں؟ بہت سی روایات ہیں. اس آیت کی تعبیر میں، اس آیت کی تفسیر میں بہت سی روایات ہیں.
بعض روایات میں یہ ہے کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا، جو متقی اور مومن ہوں گے ان کے لیے جہنم کی آگ اس طرح ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ وہ جہنم کی آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پھر اللہ کے فضل اور حکم سے وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ بعض روایات یہ ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر جمع کریں گے، تمام انسانوں کو، اور پھر جہنم کو حکم ہوگا کہ جو متقی ہیں ان کو چھوڑ دو، جو گناہگار ہیں ان کو پکڑ لو۔ چنانچہ جہنم گناہگاروں کو پکڑ لے گی، جھکڑ لے گی، اور متقی وہاں سے نکل جائیں گے۔ بخاری اور مسلم میں بھی بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت پل صراط کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر پل صراط ہوگی، وہاں سے ہر شخص گزرے گا، جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ پل صراط کی کیفیت کے بارے میں اور وہاں سے گزرنے کی جو حالت ہوگی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی، بعض روایات میں ہے کہ اس کے اوپر ببول کے کانٹے ہوں گے۔ پل صراط کے اوپر نیک لوگ اس طرح گزریں گے کہ ایک گروہ ان میں سے ایسے گزرے گا جیسے ہوا گزر گئی، ایک گروہ اس طرح گزرے گا جیسے پرندے گزر گئے، ایک گروہ اس طرح گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا گزر جاتا ہے، اور پھر ایک گروہ ایسے گزرے گا کہ جیسے ایک پیدل انسان چلتا ہوا گزرتا ہے، اور سب سے آخر میں وہ وہاں سے پل صراط سے گزرے گا کہ جس کے صرف ایک ناخن کے برابر جس کے جسم پر نور ہوگا، وہ شخص وہاں سے گزرے گا۔ تو ہر شخص جہنم پہ سے گزرے گا، ہر شخص کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور پھر وہ وہاں سے وہ نکلے گا۔ نیک لوگوں کو اللہ رب العزت بچا لیں گے، اور گناہگار اس میں ہی گرے رہیں گے، اس میں گر پڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو یہاں پہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو ضرور جہنم سے گزرنا پڑے گا۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ خَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے لازمی اور طے شدہ بات ہے کہ کوئی اس سے نہیں بچ سکے گا۔ اور پھر فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا جو متقی ہوں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم گناہگار جو ہوں گے وہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق دے۔ صلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔
مریم کی آیت نمبر 71 اور 72 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور جہنم پر گزرے گا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، اور یہ بات تیرے رب کے ہاں طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ہوں گے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم لوگوں کو اسی میں چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا اور قیامت میں لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بتایا، تاکہ لوگ اللہ کے ڈر اور خوف سے گناہوں سے باز آ جائیں اور سیدھے راستے پر چلنے والے بن جائیں۔ آج کی ان آیات میں اللہ رب العزت تمام انسانوں کو، وہ نیک ہیں یا گناہگار ہیں، ان کو اللہ رب العزت جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا، ہر شخص جہنم میں جائے گا، وہ نیک ہے یا گناہگار ہے، ہر شخص جہنم میں جائے گا۔ اور پھر جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اس میں سے نکل جائیں گے، اور جو گناہگار لوگ ہوں گے وہ وہیں رہ جائیں گے۔ یہ ایک عجیب اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا جو کہ جہنم میں نہ جائے، ہر انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اس آیت کو پڑھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روتے رہتے تھے، خوف سے، اللہ کے ڈر سے روتے رہتے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم جہنم میں جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا وہاں سے ہم نکل پائیں گے یا نہیں۔ بہت سی روایات ہیں اس آیت کی تعبیر میں، اس آیت کی تفسیر میں بہت سی روایات ہیں۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ ہر شخص جہنم میں جائے گا، جو متقی اور مومن ہوں گے ان کے لیے جہنم کی آگ اس طرح ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ہو گئی تھی۔ وہ جہنم کی آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پھر اللہ کے فضل اور حکم سے وہ وہاں سے نکل جائیں گے۔ بعض روایات یہ ہیں
کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کو جہنم کے اوپر جمع کریں گے، تمام انسان کو، اور پھر جہنم کو حکم ہوگا کہ جو متقی ہیں ان کو چھوڑ دو، جو گناہگار ہیں ان کو پکڑ لو. چنانچہ جہنم گناہگاروں کو پکڑ لے گی، جھکڑ لے گی، اور متقی وہاں سے نکل جائیں گے. بخاری اور مسلم میں بھی بہت سی روایات ہیں. ایک روایت پلسرات کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اوپر پلسرات ہوگی، وہاں سے ہر شخص گزرے گا. جو نیک لوگ ہوں گے وہ گزر جائیں گے، اور جو گناہگار ہوں گے وہ جہنم میں گر جائیں گے. پلسرات کی کیفیت کے بارے میں اور وہاں سے گزرنے کی جو حالت ہوگی اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض روایات میں ہے کہ وہ تلوار کی دھار کی طرح تیز ہوگی. بعض روایات میں ہے کہ اس کے اوپر ببول کے کانٹے ہوں گے. پلسرات کے اوپر نیک لوگ اس طرح گزریں گے کہ ایک گروہ ان میں سے ایسے گزرے گا جیسے ہوا گزر گئی، ایک گروہ اس طرح گزرے گا جیسے پرندے گزر گئے، ایک گروہ اس طرح گزرے گا جیسے تیز رفتار گھوڑا گزر جاتا ہے، اور پھر ایک گروہ ایسے گزرے گا کہ جیسے ایک پیدل انسان چلتا ہوا گزرتا ہے. اور سب سے آخر میں وہ وہاں سے پلسرات سے گزرے گا کہ جس کے صرف ایک ناخن کے برابر جس کے جسم پر نور ہوگا، وہ شخص وہاں سے گزرے گا. تو ہر شخص جہنم پہ سے گزرے گا، ہر شخص کو جہنم کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور پھر وہ وہاں سے وہ نکلے گا. نیک لوگوں کو اللہ رب العزت بچا لیں گے، اور گناہگار اس میں ہی گرے رہیں گے، اس میں گر پڑیں گے. اللہ رب العزت نے اسی چیز کو یہاں پہ فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو ضرور جہنم سے گزرنا پڑے گا. كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ خَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کی طرف سے لازمی اور طے شدہ بات ہے کہ کوئی اس سے نہیں بچ سکے گا. اور پھر فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا جو متقی ہوں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم گناہگار جو ہوں گے وہ اسی میں پڑے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں